پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے 5 انوکھے بھائیوں کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور میں نہیں تھیں، جیسے کہ سیلابو پورے سمندر کو نگل سکتا تھا، فلادو کی گردن لوہے کی تھی، درازو اپنی ٹانگیں بہت بہت دور تک پھیلا سکتا تھا، آگو کو آگ نہیں جلا سکتی تھی، اور سانسو اپنی سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح سیلابو سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہیں آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو سیلابو نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نکل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر میں بے شمار قیمتی خزانے پڑے تھے۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانہ سمیٹنے کے لیے۔ سیلابو نے تو صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑی جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی، لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا کبھی دوسری کی جانب لپکتا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر سیلابو اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا لڑکے، اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی۔ انتظار کر کے سیلابو جب بے حال ہو گیا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ سیلابو جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کی۔ سپاہی سیلابو کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ سیلابو نے جج سے پوچھا۔ ہاں، اتنی رائے تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے کہا۔ سیلابو خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ فلادو جیل پہنچ گیا جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر مار دی، لیکن فلادو مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچنے لگا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے فلادو جج کے پاس گیا۔ جناب والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، یہ ایک رائے تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا، لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ درازو جیل واپس آیا جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے جہاں پانی گہرا تھا اور درازو کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ درازو جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگی، لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئی کہ سمندر کی تہہ سے جا لگی اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے۔ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ آگو واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ دہکایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر آگو کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ کتنا سکون مل رہا ہے، آگو مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔
آگ اور تیز کر دو، لوگوں نے جلاد کو چلا چلا کر کہا۔ سپاہیوں نے فوراً آگ کو اور تیز کر دیا۔ اوہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، آگو خوشی سے بولا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ وہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح آگو جج کے پاس آیا۔ حضور والا، کیا ایک آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اتنی رائے تمہیں دی جا سکتی ہے۔ جج بھی اس بار غصے سے بولا۔ اجازت ملتے ہی آگو دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ اس کا بھائی سانسو آیا۔ سارا گاؤں چوک پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بند کوٹری میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئیں اور سانسو کو اس کوٹری میں پھینک دیا گیا اور تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات تجسس میں گاؤں والے کوٹری کے باہر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو سانسو مسکراتا ہوا باہر نکلا، کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنی سانس روک سکتا تھا، اس لیے بدبو سے نہیں مرا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی، لیکن تم ہر بار بچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف دوڑا، جہاں اس کی ماں اور چاروں بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی باقی زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ سچائی اور بے گناہی آزمائشوں کے باوجود ہمیشہ سامنے آتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے، اور جب وہ مل کر کام کریں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں، خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اور شب بخیر۔